بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چین اور ایران کے درمیان 400 ارب ڈالر کی مالیت پر مبنی 25 برس کی طویل اور جامع اقتصادی تعاون کے منصوبے کو تجزیہ نگار نہ صرف خطے کے لیے بلکہ عالمی اقتصادی نظام میں ایک اہم گیم چینجر قرار دے رہے ہیں۔ بہت سے ملک دشمن یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ چین نے پاکستان کو چھوڑ کر ایران کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور اب اسے پاکستان کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سب ان کی خام خیالی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چین اور ایران کا اقتصادی تعاون کا حالیہ معاہدہ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کا متبادل نہیں ہوگا بلکہ اس کو تقویت بخشے گا۔ یہ سی پیک ختم نہیں کر رہا بلکہ سی پیک پلس منصوبہ بن چکا ہے، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس منصوبے کے تحت پاکستانیوں کو پہنچنے والے فوائد کے بارے میں بتائیں گے جو ان کے حالات مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ وطن عزیز کی دشمنوں نے ہمارے اوپر 5th جنریشن وار مسلط کر رکھی ہے۔ منفی خبریں جنگ کا اہم ترین حصہ ہے۔ ہر اچھی خبر کو بری خبر بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور ہم اب ان منفی خبروں سے ہٹ کر آپ کو چین ایران کے درمیان ہونے والے معاہدے کا سچ بتاتے ہیں۔ ناظرین، ایران نے عرصہ دراز سے مغرب کی پابندیوں کو برداشت کیا، لیکن اب اس نے چین کے ساتھ طویل المدتی اقتصادی اور انفراسٹرکچر کی تعمیر اور سلامتی کے معاملات میں تعاون کر کے اپنے آپ کو نئے عالمی حالات کے لیے ایک طاقتور ملک بنانے کی کوشش کی ہے۔ ایسا کرنے سے ایک طرف تو امریکہ اس کا زبردست دشمن بن کر سامنے آئے گا، لیکن دوسری طرف یہ معاہدہ اسے امریکہ کی مسلسل پابندیوں کی تکلیف سے نجات بھی دلائے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی کافی عرصے سے ایران پر عائد پابندیاں ہی اسے چین کے اتنا قریب لے آئی ہیں کہ وہ اپنا تیل عالمی نرخوں سے قدرے کم قیمت پر چین کو اس لیے فروخت کرنے کے لیے تیار ہو گیا تاکہ اس کے تیل کی فروخت کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہ سکے اور اسے قومی دولت میں ایک قابل اعتماد آمدن کا ذریعہ حاصل ہو سکے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویزات تو ابھی سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن جو تفصیلات معلوم ہیں ان کے مطابق اگلے 25 برسوں میں ایران کی خستہ حال معیشت میں 400 ارب ڈالر کی مالیت کے منصوبے ایران کی معیشت کو عروج پر لے جائیں گے۔ اس کے بدلے میں چین رعایتی نرخوں پر تیل، گیس اور پیٹروکیمیکل مصنوعات ایران سے خرید سکے گا۔ اس کے علاوہ بیجنگ ایران کے مالی اور ٹیلی مواصلات کے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ اہم ترین بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس معاہدے کے تحت بتایا گیا ہے کہ ایران کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دونوں ممالک مشترکہ تربیتی مشقوں، ہتھیاروں کی ترقی اور انٹیلیجنس کے اشتراک سے فوجی اور ریاستی سلامتی کے امور میں تعاون کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ دو ملک مل کر ڈالر کو نیست و نابود کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہوگا ایسے کہ ایران شاید چین کی نئی ڈیجیٹل کرنسی ERMB کو اپنا سکتا ہے، جس کی مدد سے ان دونوں ملکوں کے ڈالر سے جان مکمل طور پر چھوٹ جائے گی۔ یاد رہے کہ ایران اس وقت عالمی مالیاتی اور بینکاری نظام سوئفٹ سے منسلک نہیں ہے۔ اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ منصوبہ سی پیک پلس کیسے بنے گا۔ ناظرین، یہ جو نیا منصوبہ طے پایا ہے اس سے علاقائی معاشی تعاون کو تقویت ملے گی، جس کا مرکز پاکستان ہے، یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت چلنے والا سی پیک منصوبہ۔ اس منصوبے سے بلوچستان میں استحکام اور چین، افغانستان، ایران اور وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ علاقائی تعاون کو فروغ دینے میں گوادر پورٹ کے کردار کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس لیے اس معاہدے کی اہمیت صرف خطے کے لیے ہی اہم نہیں بلکہ یہ عالمی طاقت سے مقابلے کی بھی ایک تیاری نظر آتی ہے۔ چین سے وسطی ایشیا کے ساتھ ساتھ یورپ تک ایسا انفراسٹرکچر موجود ہے جس کی وجہ سے وہاں سڑکوں اور ریلوے کا ایک جال بچھا ہوا ہے، لیکن اب پاکستان، ایران، چین کے نئے راستے ان پرانے راستوں کا متبادل بنیں گے، جس سے پاکستان اور ایران دونوں کمائیں گے۔ ایران کی چابہار بندرگاہ کی تعمیر کے منصوبے کا آغاز انڈیا نے کیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا افغانستان کے معدنی وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن چین نے بہت خوبصورتی سے اسے اس منصوبے سے الگ کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چین، ایران، پاکستان کا اتحاد بن چکا ہے، جو کہ ایک معاشی اور دفاعی اتحاد ہے، اور انڈیا ایک سائٹ پر لگ گیا ہے۔ چین کا ایران کے ساتھ سرمایہ کاری کا منصوبہ اس کے 8 کھرب ڈالر کی BRI منصوبوں کا حصہ ہے، جن میں ایک سی پیک بھی ہے۔ اس لیے چین کی ایران میں سرمایہ کاری کا پاکستان میں سی پیک سے مقابلہ کرنا درست نہیں، کیونکہ یہ دونوں چین کی سرمایہ کاریاں ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے مدد و معاون ثابت ہوں گی، اور اس کا فائدہ تینوں ممالک کو پہنچے گا۔ یعنی یہ سی پیک کا متبادل نہیں بلکہ سی پیک پلس منصوبہ ہے۔ سی پیک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جیسا کہ پاکستان میں تعینات چین کے قونصل جنرل لی بیجیان نے کہا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک منصوبے کی رفتار کم نہیں کی گئی ہے۔ گوادر میں جاری ترقیاتی منصوبے وقت سے پہلے مکمل کر لیں گے۔ سی پیک مکمل ہونے پر چین کے ایران کے تعاون کا براہ راست فائدہ پاکستان کو پہنچے گا۔ ایران کا تیل جو اس وقت
13,000 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد چین پہنچتا ہے، وہ پاکستان کے راستے 1,500 میل کے محفوظ راستے سے چین پہنچے گا۔ چین کے پاکستان، ایران، ترکی اور دیگر ایشیائی ممالک میں سرمایہ کاری، اقتصادی اور تجارتی انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری دنیا میں طاقت کے مرکز بحر اوقیانوس سے بحر ہند اور بحر الکاہل کے خطوں میں منتقل ہونے کی ٹھوس علامتیں ہیں، اور عالمی تبدیلی کے اس عمل میں پاکستان اور ایران مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایرانی معاہدہ اور سی پیک فطری شراکت دار ہیں۔ چین ایران کے لیے یہ معاہدہ اس کی مالی ضروریات پوری کر سکے گا جس کی اسے اشد ضرورت ہے، اور پاکستان کا راستہ استعمال ہونے کی وجہ سے پاکستان بھی کمائی کرے گا۔ اس لیے دونوں سودے مسابقتی ہونے کی بجائے اپنی فطرت میں ایک دوسرے کو تقویت بخشتے ہیں۔ نہ صرف چین، پاکستان اور ایران آپس میں مل کر بھی بہت آگے جا سکتے ہیں۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا منصوبہ، جس کا آغاز فروری 2013 میں صدر آصف علی زرداری اور ایرانی صدر احمدی نیاد نے کیا تھا، ایران کی حدود میں مکمل ہونے کے باوجود پاکستانی لیت و لال کا شکار ہے۔ اسی طرح ایران اور پاکستان کے بارڈر پر گڑبڑ اور سمگلنگ معمول کی کارروائی بن چکی ہے۔ پاکستانی تاجر ایران سے بہت کچھ منگوا اور بھیج سکتے ہیں۔ اس وقت ایران اور پاکستان کے درمیان تجارت کا حجم تقریباً $350 ملین ہے۔ اگرچہ ان دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت میں بہتری آئی ہے، لیکن اس میں توسیع کی گنجائش موجود ہے۔ ویسے تو ایران اور پاکستان کے درمیان کوئی عمومی اسٹریٹجک اختلافات نہیں ہیں، تاہم پاکستان چین کے ساتھ سی پیک کی لڑی میں پروئے ہونے کے باوجود امریکہ کا حواری تصور ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بھی چین ہے، کیونکہ چین پاکستان کو امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ ایران اور پاکستان کے علاوہ باقی ملکوں پر بھی اس معاہدے کے اثرات ہوں گے۔ چین اور ایران کے مابین 25 سالہ جامع اسٹریٹجک تعاون کے معاہدے کے خلیج اور خطے کے مجموعی جغرافیائی سیاسی توازن پر طویل مدتی اثرات مرتب ہوں گے۔ چینی حکومت برسوں سے دوسرے خلیجی ممالک کے ساتھ اپنے معاشی تعلقات کو مستحکم کر رہی ہے۔ بیجنگ نے متحدہ عرب امارات اور کویت کے ساتھ تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، اور ان کے سعودی عرب کے ساتھ اچھے ورکنگ تعلقات ہیں۔ ایک طرف گوادر کے راستے عرب ممالک کے ساتھ تجارت شروع ہوگی، تو دوسری طرف گوادر ہی سے ہوتے ہوئے ایران کے راستے سینٹرل ایشیا اور روس تک۔ ایشیا کی تو قسمت ہی بدل رہی ہے، اور اگر بات کی جائے امریکہ کی تو وہ تو غصے میں آئے گا ہی، کیونکہ اس کی حیثیت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی گئی ہے اور کم ہو جائے گی۔ چین اور امریکہ کے تعلقات ٹرمپ کے جانے کے بعد بھی بہتر نہیں ہوئے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین سے شائع ہونے والے ایک صہیونی اخبار نے لکھا کہ امریکہ اور اسرائیل کو اس معاہدے کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ناظرین، ان کو غصہ آنا بنتا ہے، لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتے۔ حتیٰ کہ حال ہی میں اعلیٰ سطح کے اجلاس میں چین نے امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی جے بلنکن کو کھری کھری سنائی اور یہ تک کہہ دیا کہ امریکہ کی ڈکٹیشن کو ہم نہیں مانتے۔ اب واضح طور پر دنیا میں امریکہ کی نمبر 1 سپر پاور کی حیثیت کو عبوری طور پر چیلنج کیا جائے گا، اور تجزیہ کاروں کے خیال میں آئندہ چند برسوں میں چین کی مجموعی قومی پیداوار امریکہ سے بڑھ جائے گی۔ ناظرین، یہ نیا معاہدہ چین، ایران سمیت پاکستان کے حق میں ہے، اور ہم اسے سی پیک پلس کا نام ہی دے سکتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے حواری جو بھی کریں، اب وقت بدل چکا ہے اور حالات ایشیا میں طاقت کا توازن بدل چکے ہیں۔ ناظرین، آپ چین اور ایران کے درمیان ہونے والے اس نئے 25 سالہ معاہدے اور پاکستان کی پوزیشن کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں، ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں، بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا